بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بتایا کہ ہر برائی کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ خداوند عزوجل اور رسول خدا کی معرفت کے بعد کوئی عمل افضل نہیں ہے سوائے دنیا کے ساتھ دشمنی رکھنے کے۔ دنیا کی محبت ہی سے عورتوں کے ساتھ محبت، دنیا کی محبت، اقتدار کی محبت، آسائش کی محبت، کلام کی محبت، بلندی مرتبہ اور مال و دولت کی محبت کے سوتے پھوٹتے ہیں۔ یہ ساتوں خصلتیں مل کر دنیا کی محبت میں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ اس کی مکمل معرفت کے بعد ہی انبیاء اور علماء نے فرمایا دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے، اور یہی بات امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے۔ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، مولا ہم دنیا سے محبت کرتے ہیں۔ مراد تھی کہ مال و ثروت دنیا ہے۔ آپ نے فرمایا تم اسے کس کام میں لاتے ہو؟ اس نے عرض کیا، یابن رسول اللہ، ہم اس سے شادی کرتے ہیں، حج بجا لاتے ہیں، محتاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مومن بھائیوں کی مدد کرتے ہیں اور راہ خدا میں صدقہ دیتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ دنیا نہیں آخرت ہے۔ حب دنیا نہیں ہے، یہ حب آخرت ہے۔ یعنی دنیا میں رہ کر اگر انسان آخرت کے لیے کام کرے تو دنیا بری نہیں ہے، لیکن اگر دنیا میں رہ کر صرف ہاؤ ہو میں زندگی گزارے، عیش و طرب میں زندگی گزارے، ناو نوش میں زندگی گزارے، تو یہ مال کا بھی ضیاع ہے، عمر کا بھی ضیاع ہے اور وقت کا بھی ضیاع ہے۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دنیا کی محبت کانوں کو حکمت کی باتیں سننے سے بہرا کر دیتی ہے اور آنکھوں کو نور بصیرت سے محروم کر دیتی ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا جو دنیا سے محبت کرتا ہے اس کے دل سے آخرت کا خوف اٹھ جاتا ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پہ ہزاروں درود و سلام ہو، فرمایا جب انسان 40 برس کا ہو جاتا ہے تو اس پر واجب ہو جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرے اور اس کا خوف دل میں رکھے۔ جب انسان 40 برس کا ہو جاتا ہے تو آسمان سے منادی آواز دیتا ہے کہ کوچ کا زمانہ قریب آ گیا، زاد راہ کو تیار کر لو۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان 40 برس کا ہو جاتا ہے اور اس کی اچھائیاں اس کی برائیوں پر غالب نہیں آتی تو شیطان اس کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دے کر کہتا ہے یہ وہ چہرہ ہے جو بچ نہیں سکے گا، یعنی یہ وہ چہرہ ہے جو جہنم میں جائے گا۔ جب انسان 40 برس کا ہو جاتا ہے اور اس کی نیکیاں اس کی برائیوں پر غالب نہ آئیں تو اسے جہنم کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ یہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جہنمی مرد کے بارے میں بتائیں کہ اس میں 3 قسم کی صفات ایسی ہیں کہ اگر وہ کسی مرد میں پائی جاتی ہیں تو اسے جہنمی کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک ہے، پہلا ہے ظلم۔ ظلم و زیادتی جو بھی کرے گا اس کی سزا جہنم ہے۔ بزدلی جو بھی دکھائے گا اس کی سزا بھی یہی ہے۔ اور بخل، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بے انتہا نعمتیں دیں لیکن اس نے اپنی زندگی بخل میں گزاری، نہ خود اپنی مدد کی نہ کسی دوسرے کی مدد کی، تو اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی اور اس کی سزا جہنم ہے۔ فرمایا جہنمی عورت کے بارے میں بتایا اس طرح کی 3 صفات ایسی ہیں کہ اگر کسی عورت میں پائی جائیں تو اسے بھی جہنمی کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ امام صادق نے فرمایا عورت میں اگر بد کلامی ہو، یعنی اس کی زبان بہت خراب ہو، اگر اس میں تکبر ہو اور اس میں فخر ہو، یعنی فخر و غرور،
تکبر اور بد کلامی اگر کسی میں ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کو اپنی اصلاح کرنی ہے. اگر اصلاح کے بغیر اس دنیا سے چلے گئے تو امام کی نظر میں اس کی آگے آخرت دیکھ رہی ہے کہ وہ اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا. رسول خدا نے فرمایا 3 باتیں جہنمیوں کی صفات میں ہیں. ایک خود پسندی، دوسرا تکبر اور ہے بد اخلاقی. تکبر کی ردا امام علی نے جیسے کہ کہا صرف پروردگار عالم کو زیب دیتی ہے. جو بھی اس ردا کو کھینچنے کی کوشش کرے گا اس کو اوندھے منہ ظاہر ہے کہ جہنم میں گرنا پڑے گا. پھر بد اخلاقی، ہمارے جتنے نبی آئے، خاص طور پہ ہمارے رسول جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو آپ نے ارشاد فرمایا مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے. اور پروردگار عالم نے بھی خود جناب رسول خدا کی اسی صفت کی تعریف کی کہ آپ تو اخلاق کے بلند ترین درجے کے اوپر فائز ہیں. تو کہا کہ جہنم کا ایک دروازہ ایسا بھی ہوگا جس سے وہی لوگ داخل ہوں گے جو اپنے غصے کو خدا کی نافرمانی سے ٹھنڈا کرتے ہیں. یعنی کہ غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت جو ہے وہ پانی ہے. اگر غصہ آئے تو پانی پی لو، اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ. ہر طرح سے غصے کو ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ اپنے غصے کو خدا کی نافرمانی سے ٹھنڈا کرتے ہیں. اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اس سے ان کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے. پھر کہا کہ جنت، امام علی علیہ السلام نے فرمایا جنت صرف تمناؤں اور آرزوؤں کے ساتھ حاصل نہیں ہوتی. جنت کی قیمت عمل صالح ہے. یعنی ہم صرف تمنا کرتے رہیں کہ ہمیں جنت مل جائے، جنت مل جائے، ایسے نہیں. کہا کہ جب تم عمل صالح کرو گے جنت تمہارے سامنے ہی آ جائے گی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام درود و سلام آپ کے اوپر، کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کو ساتھ لے کر اگر انسان اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچ جائے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے گا داخل ہو جائے گا. اس میں پہلی چیز حسن اخلاق، حسن خلق جو ہے وہ اس کے لیے جنت ہی جنت ہے. پھر دوسری چیز کیا ہے؟ ظاہر و باطن میں خوف خدا، کہ چھپ کے بھی کوئی برا کام نہ کرے، اللہ دیکھ رہا ہے اس کو، ہر وقت اس کے ذہن میں یہی ہو. اور تقویٰ کا مطلب ہی یہ ہے کہ متقی و پرہیزگار وہی ہوتا ہے جس کو ہر وقت یہ اندازہ ہو، جس کے ذہن میں ہر وقت یہ ہو کہ وہ اللہ کے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے اپنے منہ اپنی تعریف کرنے سے پرہیز کرنا، خاص سچی ہی کیوں نہ ہو. جیسے سچ بول رہا ہے انسان کہ وہ اپنی کوئی اچھی بات کے بتا رہا ہے اپنی لیکن تعریف نہیں کرنی چاہیے اسے اپنی، بلکہ لوگ اچھے انسان کو تو لوگ خود ہی تعریف کرتے ہیں، خود ہی پہچانتے ہیں. اور اگر نہیں بھی پہچانتے تو اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے کہ کون کیسا ہے. تو جنت صرف تمناؤں اور آرزوؤں سے حاصل نہیں ہوتی ہے. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو اس کے بارے میں اور بھی بہت کچھ بتانا چاہیں گے.